اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فاحكموا بينكم فيما كنتم فيه تختلفون وأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم صدق اللہ علیہ وسلم۔ آیات کا ترجمہ دیکھ رہے ہیں۔ فلما پس جب احسا محسوس کیا عیسیٰ نے منہم الکفر ان سے کفر کا محسوس کیا کفر کے کو انکار کا قال انہوں نے کہا من انصاری اللہ من کون انصاری میرا مددگار انصار مددگار ہی میرا مددگار اللہ اللہ کی طرف میرا مددگار اللہ کی طرف کون ہوگا قال الحواریون کہا حواریوں نے نحن انصار اللہ ہم انصار اللہ اللہ کے مددگار ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر واشہد اور آپ گواہ رہیے بأننا مسلمون کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں مسلمان سے تسلیم خم کرتے ہیں ربنا آمنا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے بما انزلتا اس پر جو تو نے نازل کیا انزلتا تو نے نازل کیا واتبعنا الرسول اور ہم نے اتباع کی رسول کی تو کرتے ہیں رسول کی فاکتبنا پس تو لکھ دے مع شاہدین پس تو لکھ دے ہمیں مع شاہدین گواہوں میں ومکروا اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی ومکر اللہ اور اللہ نے بھی تدبیر کی واللہ خیر الماکرین اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ اور جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ انی بے شک میں متوفیک میں تمہیں بلند میں تمہیں اٹھانے والا ہوں یعنی واپس پورے کا پورا لینے والا ہوں ورافعک اور بلند کرنے والا ہوں تجھے اٹھانے والا ہوں تجھے الیہ اپنی طرف ومطہرک من الذین کفروا اور پاک کرنے والوں میں تجھے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا جائل الذین اتبعوک اور بنانے والا میں ہوں ان لوگوں کو جو اتباع کریں گے تیری فوق الذین کفروا ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا غالب الی یوم القیامہ یوم قیامت کے دن تک ثم الیہ پھر میری ہی طرف مرجعکم مرجو لوٹنا ہے کم تمہارا فاحکم پھر فیصلہ کروں گا میں بینکم تمہارے درمیان فیما اس میں جو کنتم فیہ تختلفون جس میں تم آپس میں اختلاف کرتے رہے ہو فاما الذین کفروا پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فیعذبہم عذابا شدیدا پس عذاب دوں گا میں انہیں شدید عذاب فی الدنیا والآخرت دنیا اور آخرت میں فما لہم من ناصرین اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے جنہوں نے عمل صالح کیے ویوفیہم اجورہم پس وہ دیے جائیں گے دوں گا انہیں اور دے گا انہیں اجورہم وہ دیے جائیں گے وہ اجورہم ان کے اجر واللہ یحب الظالمین اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا
ذالک نتلوہ علیک، اور یہ ہیں نتلو ہم تلاوت کر رہے ہیں تمہاری طرف، ہم تلاوت کر رہے ہیں اسے تمہاری طرف، من الآیاتی آیات سے نشانیوں سے، بس ذکر الحکیم اور ذکر حکیم ہے، یعنی یہ نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں جو ہم تمہاری طرف تلاوت کریں، اور یہ نصیحت ہے، ذکر حکیم خاص نصیحت ہے۔ کل سے ہم نے شروع کیا جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، تو اس پہ ان کے متعلق سیدنا مریم اسلام اور ان کے متعلق سارا بنی اسرائیل کے جو انہوں نے ان کے خلاف کارروائی کی، ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح خبر ہمیں دے رہے کہ انہوں نے پڑھا کہ جب ہم نے عیسیٰ السلام آگے اپنی قوم میں تبلیغ شروع کی، جب انہوں نے محسوس کیا ان میں سے فلم حس عیسیٰ جب عیسیٰ ابن مریم نے محسوس کیا ان میں سے کہ کفر کا، یعنی ان کے کفر کی طرف کفر کا محسوس کیا کہ یہ لوگ انکار کرنے والے ہیں، ماننے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا اپنے قوم سے، جو لوگ جتنے تھے کہ قال من انصاری اللہ، میرا مددگار اللہ کی طرف سے کون ہوگا؟ اللہ کا مددگار اللہ کے دین کی جو اشاعت کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ کا مددگار ہوتا ہے، یعنی کہ یہ کام اللہ ہی کا ہے کہ اس کے دین کو پھیلایا جا رہا ہے، تو جو بھی اس کام میں مدد کرے گا وہ ہوگا اللہ کا مددگار۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کون ہوگا میرا ساتھی، یعنی میرا ساتھی کون ہوگا؟ جب یہ لوگ اس کی بات نہیں مان رہے، جس کی دعوت دینے آئے تھے اس کو تو رات میں بات تشدد ان پر حرام بھی کر دی گئی تھی، ان کو حلال کرنے کو ان کو کام دیا گیا، وہ انصاری مان ہی نہیں، یہ لوگ مان نہیں رہے، بنی اسرائیل ان کے خلاف ہو گئے، ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کون ہوگا میرا ساتھی، یعنی حواری وہ لوگ ہیں جو ان کے خاص جان اثار کہہ لیں، یا ان کی دعوت پہ لبیک کرنے والے، ان کے خاص ان کے اس طرح صحابہ کرام، اس طرح وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ان کو کہتے تھے حواری، کون ہوگا میرا ساتھی میرا مددگار اللہ کی طرف سے۔ قال الحواری، تو ساتھ ہی نہیں، جو ان کے ساتھ تھے جانثار تھے، جو تھے بہت کم، انہوں نے کہا کہ نحنو انصار اللہ، ہم آپ کے مددگار ہیں، انصار اللہ کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اسی طرح ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے اسلام کی مکہ میں، اور اس میں بہت زیادہ تنگ کیا جاتا ہے ہجرت سے پہلے، تو سیدنا جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے قبل موسم حج میں ہی فرمایا کرتے تھے کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے، کون ہے جو میری نصرت کرے، تاکہ میں اپنے رب کی رسالت کو پہنچا دوں، اور اس کے لیے بدلہ جنت ہے، کیونکہ قریش کلام باری تعالیٰ کی تبلیغ میں رکاوٹ بن گئے، جو رکاوٹ بنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دیتے کہ کون ہے جو میری مدد کرے، اور تاکہ میں جا کے اللہ کا پیغام پہنچاؤں لوگوں تک۔ تو سید عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو نبی بھی اللہ تعالیٰ نے جس امت کی طرف مبعوث فرمایا، اس کی امت میں سے اس کے حواری اور اصحاب ہوتے تھے جو اس کی سنت پر عمل کرتے تھے اور اس کا حکم بجا لاتے تھے، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے جو وہ کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، اور جو کرتے تھے اس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا، یعنی ایسے کام کرتے تھے جن کا حکم نہیں دیا گیا، اور جو جن کا حکم دیا گیا وہ کرتے نہیں تھے۔ تو ہر نبی کے حواری یعنی ان کے ساتھی ہوئے، تو آپ کے بھی عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ ساتھی ہوئے۔ قال حواریون، حواری نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، اور ہم ایمان لائے اللہ پر، وشہد، اور آپ گواہ ہیں، بأننا، کہ بے شک ہم مسلمون، ہم فرما بردار ہیں، سر تسلیم خم کرنے والے۔ پھر انہوں نے دعا کہ ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے بما، اس پر جو تو نے نازل کیا، واتبع الرسول، اور اتباع کی ہم نے رسول کی، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہوں میں لکھ دے۔ اور یہاں یہودی ان کے خلاف جو ان کے خلاف چالیں چل رہے تھے، ان کی خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، اس طرح ان کے کچھ پہلے انہوں نے سازشیں کر کے، اور سیدنا یحییٰ کو انہوں نے ایک سردار صاحب نے ان کو ایک رقاصہ کے فرمائش پر ان کو قتل کر دیا، یہ ان کی حالت تھی۔ تو یہاں بھی ان کے خلاف بھی سازشیں ہو رہی تھیں، اور وہ اتنا انہوں نے ایک یہودیوں علماء نے بادشاہ کے اس زمانے کے جو بادشاہ تھا ان کا سردار تھا، اس کو راضی کر لیا تھا اس بات پہ کہ ان کو قتل کر دیا جائے،
کو اس لیے پھر وہ ایک مکان میں چھپ گئے تھے اور وہاں پر اس نے بھیج بھی دیا لوگوں کو کہ جن کو لوگ جا کے ان کو قتل کر دیا جائے. اگر اللہ تعالیٰ کا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ہے، کہا اللہ نے کہ اے عیسیٰ میں تجھے قبض کرنے والے پورے کا پورا لینے والا ہوں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے کا پورا اپنی طرف واپس لے لینا کسی چیز کو. اس کا مطلب متوفی کا جو فوت ہونا ہے یہ بھی ہے مجازی مطلب. اصل مطلب یہ ہے کہ واپس اپنے پورے کا پورا لے لینا. جیسے انگلش میں لکھا گیا ٹو ریکال کہ یہ کام کسی کیا مقصد کے بھیجا کام پھر ان کو واپس بلا لے جائے. متوفی کا میں تجھے پورے کا پورا واپس لینے والا ہوں. ورافعو کا اور میں تجھے بلند کرنے والا ہوں، اٹھانے والا ہوں. الیہ اپنی طرف، یعنی اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. وہ مطہر کا اور تجھے پاک کرنے والا ہوں. من الذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین اور میں تجھے بنانے والا ہوں ان لوگوں پر جو تیری ان لوگوں کو جو تیری اتباع کریں گے، ان لوگوں پر جنہوں نے تجھے کفر کیا قیامت کے دن تک. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا. ان کے یعنی کہ جو ان کو مارنے آئے ان کو مارو، جنہوں نے سولی پہ چڑھایا وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے. ان کو وہ آگے ہم پڑھیں گے کہ ان کو شبہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو ان کی شکل دے دی اور آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا. زندہ جس حالت میں بھی تھے ان کو اٹھا لیا اور وہ قیامت کے نزدیک مسلمانوں کی امت کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی حیثیت سے دوبارہ زمین پہ آئیں گے اور وہی دجال کو بھی قتل انہوں نے کرنا ہے. جعل الذین تبعوا کا اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے بنا دیا ان لوگوں کو جو تیری اتباع کریں گے. ان لوگوں کو یعنی یہ کفر کرنے والے کون ہیں؟ یہودی ہیں. اور یہ جنہوں نے جو ان کے تابع داری اتباع کرنے والے ہیں وہ نصارہ بھی تھے. اور آج کے مسلمان، آج کے زمانے کے مسلمان بھی اصل میں تو ان کے صحیح جانشین تو مسلمان ہیں. اب اس سے کیا مراد اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک ان کو فوقیت دیں گے، یعنی قیامت تک ان پر غالب. یہودی ہمیشہ ہی مغلوب رہیں گے، کسی نہ کسی کے سہارے ہی چلیں گے، کبھی بھی غالب نہیں آئیں گے. اس کے ایک مراد یہ بھی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب عیسیٰ تشریف لائیں گے تو ان کے پیروکار مسلمان سب پر غالب ہوں گے. جیسے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، حکومت کریں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، جزیہ نہیں لیں گے. جو جوان اونٹ کو چھوڑ دیا جائے گا تو اسے پکڑنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرے گا. لوگوں کے دلوں سے کینہ، بغض اور حسد جاتا رہے گا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو مال دینے کے لیے بلائیں گے لیکن کوئی لینے والا تیار نہیں ہوگا. یعنی اس زمانے میں اتنی ہر چیز کی مال کی بھی فراوانی ہوگی، مال کی بھی فراوانی ہوگی اور کتنا امن و امان ہوگا، ایک دوسرے سے دل بھی صاف ہوں گے. اس زمانے کے بالکل صحیح پوری دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی، مسلمانوں کا ہی غلبہ ہوگا، مسلمان ہی راج کریں گے. اس طرح سیدنا جابر عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا، وہ گروہ قیامت تک غالب رہے گا. جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو نماز کا وقت ہوگا. مسلمانوں کا امیر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کرے گا تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے کہ نہیں، تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو. یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا اعزاز ہے. یعنی کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی امتی کی حیثیت سے قیامت کے نزدیک واپس تشریف لائیں گے. پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم الیہ پھر میری طرف مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، فحکم اور میں فیصلہ کروں گا بینکم تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون اس کے بارے میں جس میں تم ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. پھر کیا فیصلہ کیا ہونا ہے؟ فاما الذین کفروا پس جن لوگوں نے انکار کیا یعنی کفر کیا، فیعذبہم عذابا شدیدا پھر میں عذاب دوں گا انہیں شدید عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جگہ اللہ تبارک تعالیٰ کرے میں ان کو عذاب دوں گا. وما لہم من ناصر اور نہیں ان کے لیے کوئی نئی مددگار. واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور جو لوگ ایمان لائے اور جو نیک عمل کرے یہ کہ انہوں نے یوفیہم تو وہ دیے جائیں گے اجورہم وہ دے گا انہیں اجرہم ان کا اجر. واللہ یحب الظالمون اور یہ
ظالموں کو اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ذالک نتلوہ، یہ ہے وہ آیات اور پوری حکمت نصیحت والی، جنا ذالک نتلوہ، ہم تجھ پر پڑھتے ہیں، نتلو ہم پڑھتے ہوں اسے، علیکا تجھ پر، من الآیاتی آیات میں سے، والذکر الحکیم اور حکمت نصیحت، نصیحت کر رہے حکمت کر رہے ہیں، نصیحت والی حکمت والی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ آگے بھی ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی پورا کہے کہ کیا ان کی مثال، اصل میں یہ سارا یہودی ان کا عیسائیوں کا جو ایک ان کے اعتقاد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ الہ تھے، اس کی تردید کے لیے یہ ساری باتیں بتائی جانے کہ خود کیا کیا کس طرح الہ کیسے ہو سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی سے انسان پیدا کیا، اور انہیں کے بارے میں آگے بھی آ رہا ہے کہ ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ عیسیٰ کی مثال اسی طرح جیسے آدم کی مثال ہے۔ تو یہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے بارے میں کوئی سوال ہو تو دیکھ لیں۔ آج کے حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے پوچھا، یعنی سیدنا عمر نے پوچھا کہ فتنہ سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث تم میں سے کسی کو یاد ہے؟ تو میں بولا میں نے اسے اسی طرح یاد رکھا ہے جیسے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ سیدنا عمر بولے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتن کو معلوم کرنے میں بہت بے باک تھے۔ میں نے کہا کہ انسان کے گھر والے، مال، اولاد اور پڑوسی سب فتنہ کی چیزیں ہیں، اور نماز، زکوٰۃ، روزہ، صدقہ، اچھی بات کے لیے لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا ان فتنوں کا کفارہ ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا کہ میں تم سے اس کے متعلق نہیں پوچھتا، مجھے تم سے اس فتنے کے بارے میں بتلاؤ جو سمندر کی موج کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا بڑھے گا۔ اس سے میں نے کہا یا امیر المومنین، آپ اسے خوف نہ کھائیے، آپ کے اور فتنہ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا صرف کھولا جائے گا؟ میں نے کہا توڑ دیا جائے گا۔ سیدنا عمر بول بٹھے کہ پھر تو کبھی بھی بند، پھر وہ کبھی بھی بند نہیں ہو سکے گا۔ راوی حدیث نے کہا کہ ہم نے سیدنا حذیفہ سے پوچھا کیا سیدنا عمر اس دروازے کے متعلق کچھ علم رکھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل اسی طرح جیسے دن کے بعد رات کے آنے کا۔ میں نے تم سے ایک ایسی حدیث بیان کی جو قطعاً غلط نہیں ہے۔ راوی کا کہنا ہے کہ ہمیں اس کے متعلق حذیفہ سے پوچھنے میں ڈر ہوتا تھا کہ دروازے سے کیا مراد ہے، اس لیے ہم نے سیدنا مسروق سے پوچھا کہ ان سے کہا کہ وہ پوچھیں۔ انہوں نے دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ وہ دروازہ خود سیدنا عمر ہی تھے، یعنی وہ دروازہ تھے، اگر ان کو توڑ دیا گیا تو اس کے بعد فتنے کبھی بھی بند نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے قریب ایمان مدینہ میں اس طرح سمٹ جائے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں آ جاتا ہے، یعنی قیامت کے نزدیک اسلام اتنا سکڑ جائے گا کہ صرف یہاں پہ تو مدینہ کا ذکر ہے کہ 2 شہروں میں رہ جائے گا بس، مدینہ اور مکہ، اور باقی ہر جگہ سے اسلام سمٹ کے وہیں پہ چلا جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ پھیلے گا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔